پارٹ 4۔ سلمیٰ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اسے بدنصیب جمیلہ سے بے حد محبت تھی۔ قیس کی گفتگو سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا، ہزاروں مصائب اٹھا کر بڑے ناز و نم وغیرہ سے پرورش کیا ہے، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس خیال سے اس کا دل ہل گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، الفت مادری کا جوش سینے سے اٹھ کر آنکھوں سے بہہ نکلے، مگر گال پر آ کر رک گئے۔ قیس کے خوف کی وجہ سے رخسار پر نہ گر سکے۔ قیس نے پھر کہا، بولو سلمیٰ، کیا یہ بات میرے، تمہارے اور ہم دونوں کے خاندان کے لیے باعث افتخار نہیں ہے؟ سلمیٰ نے ایسی آواز سے جو غم آلودہ تھی، حسرت، تاسف آمیز لہجے میں کہا، قابل فخر تو ضرور ہے، مگر… قیس نے مضروب سانپ کی طرح پلٹ کر سلمیٰ کو دیکھا۔ اس غریب کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر حسرت میں غم کی جھلک دیکھ کر اس نے پرغضب ہو کر کہا، یہ بات کیا ہے سلمیٰ؟ کیا جمیلہ کی محبت نے تم کو مرغوب کر لیا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے، یہ تمہاری آنکھوں میں یہ خوشی کے آنسو ہیں یا اظہار محبت چھلک آنے والے قابل نظر دو قطرے ہیں؟ سلمیٰ قیس کی پرغضب صورت دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے سطو پی لیے اور حسرت بھری نظروں سے قیس کو دیکھا۔ قیس اس کی نظروں کو دیکھ نہایت برہم ہوا۔ اس نے کڑک کر کہا، ہوش میں آؤ سلمیٰ، تمہارا حسرت بھرا چہرہ، غم آلودہ نگاہیں، پرنم آنکھیں میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر غلطی سے تم نے جمیلہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر اس قدر بڑھا لیا ہے کہ اس کی قربانی کی خبر نے اس محبت کو ٹھیس لگائی ہے، تو تم اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ سلمیٰ اب تک تو ضبط کرتی رہی، لیکن اب دامن صبر و قرار چھوٹ گیا۔ وہ اپنے شوہر کی طرف ایک قدم بڑھی، بڑھ کر اس کے سامنے دوزانوں کھڑی ہوئی، التجا آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میرے سرتاج، اس صبر آزما امتحان سے مجھے معاف رکھو۔ مجھ بدنصیب کے دل میں جمیلہ کی پیاری صورت نے، بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے اے میرے شوہر، جمیلہ کو میرے اور صرف میرے لیے باقی رکھو۔ قیس کی آنکھوں میں شرارے نکلنے لگے۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا کہ کم عقل عورت، لڑکی کی محبت میں سرشار رہنے والی احمق، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جمیلہ کو زندہ رکھ کر اس کی شادی کروں، کسی کو اپنا داماد بناؤں؟ میرا سر جو اب تک داماد کی لعنت اور ذلت سے مبرا رہ کر اونچا رہا ہے، اب ذلت و مذمت سے جھک جائے؟ قسم ہے لات و عزا کی یہ کبھی نہ ہوگا۔ سلمیٰ نے عاجزی کے لہجے میں کہا، آپ جمیلہ کی شادی نہ کریں، وہ تمام عمر کنواری بسر کرے گی۔ قیس جوش غضب سے کانپنے لگا۔ اس نے کہا، ذلیل ہستی، یہ تو اور بھی ذلت کی بات ہوگی۔ دنیا کہے گی کہ قیس کی بیٹی کو کسی نے نہ قبولا۔ میں اس ذلت آمیز تمسخر کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمیٰ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، مقدس معبودوں کے لیے جمیلہ پر، بھولی جمیلہ پر، معصوم پر، جمیلہ پر، کمسن اور کم سخن جمیلہ پر رحم کرو، اسے بچا لو، آہ کسی طرح بچا لو۔ قیس نے کڑک کر کہا، کبھی نہیں سلمیٰ، ہرگز نہیں، یہ دریافت چھوڑ دو۔ اٹھو، دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ پرسوں وہ زندہ دفن کی جائے گی، آج ہی اسے آراستہ کرنا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی قیس وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس وقت اس کا چہرہ ضرب ہو رہا تھا، آنکھیں غم و حسرت میں غرق تھیں۔ وہ حسرت کا مجسمہ پیکر غم اور تصویری درد بنی ہوئی تھی۔ غم کی وجہ معقول تھی، اس لیے 10 بچے ہوئے تھے، بدقسمتی سے 10 لڑکیاں ہوئیں۔ 9 لڑکیاں ہوئیں، 9 لڑکیاں انتہائی سنگ دلی اور کمال بیداری سے زندہ درگور کی جا چکی تھیں۔ ایک لڑکی رہ گئی تھی، اس نے اس پر صبر کیا تھا، مگر اب وہ بھی اس کی آغوش شفقت سے نکل کر موت کی گود میں دی جانے والی تھی۔ اس دلکشن اور جنگسل خبر کو سن کر وہ جس قدر بھی غمگین ہوتی، باحق جانب تھا۔
جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمیٰ کے پاس آئی۔ اس نے آتے ہی کہا، امی جان تم خاموش کیوں ہو؟ ابا کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی؟ آج میرے ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ جمیلہ کو اپنی چھاتی سے لگا کر بھیجا، خوب پیار کیا۔ پیار کرتے وقت وہ روتی رہی۔ جمیلہ نے حیران ہو کر پوچھا، امی جان تم کیوں رو رہی ہو؟ آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ غمزدہ سلمیٰ نے بھری ہوئی آواز سے کہا، میری بیٹی، میرے دل کے ٹکڑے، کاش تم عرب میں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ اس عرب میں جو وحشیانہ بربریت کا مرکز ہے، جہاں لڑکیاں زندہ دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ آہ میرے چاند، تو فناء کے ابر میں چھپنے والی ہے۔ یہ کہتے کہتے سلمیٰ بے چین ہو گئی۔ بے اختیار اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر جمیلہ تڑپ گئی۔ اس نے کہا، آہ امی جان نہ رو، دیکھو پھر میں بھی رونے لگوں گی۔ جمیلہ ناسمجھ تھی۔ اگرچہ سلمیٰ نے اس کے سامنے سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر وہ کچھ نہ سمجھتی تھی۔ بچے کی شان میں اس نے وہی بات کہی جو اکثر بچے کہا کرتے تھے۔ سلمیٰ جمیلہ کی بات سن کر چونک پڑی۔ اس نے سوچا کہ اس کے رونے سے واقعی جمیلہ بھی رونے لگے گی۔ اسے اس قدر محبت تھی کہ وہ اسے روتا ہوا دیکھنا بھی گوارا نہ کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور سرد بھر کر کہا، میرے قرۃ العین، اب میں نہ روؤں گی، تو اپنا دل آزردہ نہ کر۔ اگرچہ سلمیٰ نے رونا بند کر دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی رو رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اور معصوم جمیلہ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، خوب پیار کیا۔ اس کا منور پیشانی پر بوسہ بازی کا طائر بندھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سلمیٰ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ قیس باہر چلا گیا۔ آج سلمیٰ کا دل کسی کام میں نہ لگتا تھا۔ جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جب اسے یہ خیال آتا کہ جمیلہ صرف دو دن کی مہمان ہے تو کلیجے میں ہوک اٹھتی، سینے پر گھونسا سا لگتا، آنسو جاری ہونے لگتے، مگر وہ ضبط کرتی اور جمیلہ کی طرف سے منہ پھیر لیتی، آہ سرد بھرتی اور کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ بڑے کرب و بے چینی اور غم و فکر سے وہ دن اور اس سے دوسرا دن گزر گیا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا۔ نہلا کر بال سکھائے، سر میں تیل ڈالے اور کنگھی کر کے چوٹی گوندنے لگی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر معصوم تبسم کھیل رہا تھا۔ غریب لڑکی کو معلوم نہ تھا کہ اسے موت کی آغوش میں دینے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھیں اور سب ثواب سمجھ کر جمیلہ کی آرائش میں مصروف تھیں۔ تمام عورتیں خوش ہو رہی تھیں۔ اگر غمزدہ تھی تو سلمیٰ تھی۔ وہ کیسے خوش ہوتی جس بچی کو اس نے پالا تھا، بڑی حفاظت سے پرورش کیا تھا، کہ آج وہ زندہ درگور کی جانے والی تھی۔ اس کا دل ہل رہا تھا، کلیجہ دھڑک رہا تھا، جسم کا بدن لرز رہا تھا، چہرے پر حسرت برس رہی تھی۔ غم نے تمام بدن سے خون کا قطرہ قطرہ تک چوس لیا تھا۔ جمیلہ کی چوٹی گوندھ کر یامنی ریشم کے کپڑے پہنائے گئے۔ وہ خوبصورت بچی تھی۔ بننے سنورنے نے اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب آفتاب ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ اس زمانے میں عربوں میں پردہ کا رواج نہ تھا۔ عورت مرد اور مرد عورت میں ملے جلے رہتے تھے۔ قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب معزز، صاحب اسرار و متمول عرب تھے۔ ابو لہب ولد بن مغیرہ، عباس بن دائل، سہیم، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، ابو سفیان بن حرب اور بہت سے ایسے ہی لوگ تھے۔ یہ سب رؤسائے عرب تھے۔ ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سید ہیں۔ جمیلہ کے پاس پہنچے۔ جمیلہ کے گرد عورتوں کا مجموعہ تھا۔ سب عورتیں ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ ابرش نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ حسن و جمال کی تصویر، ایک نوخیز کلی، ملکوتی صفات، معصوم بچی تھی۔
بوڑھا کاہن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے سلمیٰ کا سر جھکایا۔ ابرص نے قیس سے مخاطب ہو کر کہا، قیس، ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی۔ پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے۔ ابرص نے اپنا کانپتا ہاتھ اور خشک جھریوں پڑا ہوا ہاتھ جمیلہ کے سر پر رکھا۔ اس نے کہا، بیٹا، تیسری قربانی ہمارے مصائب کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ کمسور اور نادان تھی۔ وہ ابرص کا مطلب نہ سمجھی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرص نے قیس سے مخاطب ہو کر کہا، قیس کو لے چلو۔ قیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے دریافت کیا، کہاں چلوں پیارے ابا؟ قیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چلی، اس کے پیچھے تمام عورتیں، سارے مرد چلے، مگر نہ چلا گیا تو سلمیٰ سے۔ وہ گھر کے دروازے تک ساتھ آئی، دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جب سب باہر چلے گئے تو اس نے ایک آہ کی۔ اس کے جسم میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے سنبھلنا چاہا مگر نہ سنبھل سکی، غش کھا کر گری۔ مکان کے اندر کوئی بھی ایسا فرد نہ تھا جو غمزدہ عورت کو سنبھال لیتا۔